بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 بڑے اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک تو نون لیگی ارسطو کے خلاف آج بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ ناروال جو سٹی سپورٹس سٹی کمپلیکس ہے اس کیس کے اندر، اور اس کے علاوہ نون لیگی ایم پی اے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شریف خاندان اور شہباز شریف کے خلاف ایک بڑی انکوائری ڈی جی نیب لاہور نے شروع کی ہے۔ ان سارے ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ناروال سٹی کمپلیکس کے حوالے سے۔ ناروال سٹی کمپلیکس جو کہ ایک منصوبہ شروع کیا تھا احسن اقبال نے، جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا، اور اس منصوبے میں اربوں روپے کا وفاق کو نقصان پہنچایا گیا۔ غریبوں کی جیبوں پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا صرف اور صرف اپنے حلقے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا۔ دسمبر 2019 میں گرفتار ہوئے تھے اس کیس کے اندر۔ اس وقت انکوائری پینڈنگ تھی، اور 26 فروری 2020 کو ان کو ضمانت ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ آج اس کیس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف آج عدالت میں ریفرنس فائل ہو گیا ہے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسن اقبال عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور وہاں جا کر کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جس دن ان کا کیس نہیں لگا ہوتا تھا اس دن عدالت میں پہنچ جاتے تھے، اور میڈیا کے سامنے اپنی جو ہے وہ شو کروانے کے لیے کہ میں اتنا ویجیلنٹ ہوں کہ میرے خلاف کیس ہے، اور جس دن ڈیٹ نہیں ہوتی پھر بھی میں عدالت میں پہنچ جاتا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے اندر بھی ان کی جو ڈرامے بازی ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے تھے۔ آج جب نیب نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے، تو آج اس ریفرنس میں جو انکشافات نیب نے کیے ہیں، اور نیب نے جو ان کے خلاف ایویڈنس عدالت میں جمع کروا دی ہے، ریفرنس فائل ہونے سے یہ مراد ہوتا ہے کہ کیس چلنا اب شروع ہو جائے گا، یا کیس درج ہو گیا ہے۔ پہلے انکوائری تھی، اور انکوائری کے بعد جب کیس درج ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ریفرنس فائل ہو گیا، اور ریفرنس فائل ہونے کے بعد اگلی کارروائی پھر فرد جرم کی ہوتی ہے۔ احسن اقبال کے خلاف جو ایلیگیشن سامنے آیا ہے، جو نیب نے اپنے ریفرنس کے اندر لے کے آئے ہیں، پہلا ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے بجٹ کو صوبائی حلقے میں استعمال کیا، اور صوبائی حکومت کہ جو ہے وہ ایک صوبائی حکومت کا پروجیکٹ تھا اس میں استعمال کیا، صرف اور صرف جو اپنے علاقے کے لوگوں کو نوازنے کے لیے، تاکہ وہ اگلے الیکشن میں جیت سکے۔ نیب نے یہ کہا کہ یہ جو وہاں پر سپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا تھا، اس کا جو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا تھا وہ تھا 3 کروڑ روپے۔ 3 کروڑ میں ایک شروع کیا جاتا ہے منصوبہ، اور 3 کروڑ میں شروع کیا گیا منصوبہ چلتے چلتے 3 ارب روپے تک پہنچ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خسارہ ہو رہا تھا۔ اب احسن اقبال سے کوئی پوچھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ناروال کے لیے، اور پھر پاکستان میں جو پی ایس ایل ہے وہ آئی ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ناروال میں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں، اور میں اس لیول کا بنانا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے میں نے وہاں پر جو ہے وہ سپورٹس کمپلیکس بنایا۔ اب کیونکہ ان کے لیے ان کو وہ چاہیے جس میں ان کو زیادہ کک بیکس ملیں، زیادہ کمیشنز ہوں، اور زیادہ معاملات ہوں۔ یہ وہاں پر یونیورسٹی 3 ارب روپے ہے، وہاں پر یونیورسٹی بھی بنا سکتے تھے۔ یہ وہاں پر ہاسپٹلز، پہلے بیسک جو نیسیسٹیز ہیں عوام کو وہ تو دیں، اس کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے سپورٹس کمپلیکس کے نام پر 3 ارب روپے لگا دیے، اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ قانون نے یہ کہتا ہے کہ آپ وفاق سے اور وفاقی بجٹ سے پیسہ لے کر صوبائی پروجیکٹ پر نہیں لگا سکتے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس ایک وفاقی عہدہ تھا، اور انہوں نے وفاقی عہدہ استعمال کرتے ہوئے بغیر منظوری کے، بغیر کیبنٹ کی منظوری کے اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، اور انہوں نے وہاں پر یہ سارا کچھ کیا۔ ان کے ساتھ جو اس وقت کے ڈی جی سپورٹس بورڈ ہے اختر نواز گنجیرا، ان کو بھی اس ریفرنس کے اندر بطور ملزم رکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی اس کیس کے اندر بطور ملزم ہیں۔ یہ سپورٹس جو بورڈ ہے اس کے بارے میں نیب یہ کہتا ہے کہ اس وقت ان کی ملی بھگت سے احسن اقبال نے یہ سارا کچھ کیا، اور کیونکہ یہ ان کے پاس پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، احسن اقبال خود ایک بڑے عہدے پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے اب ان بیچاروں کی جو بیوروکریسی تھی، یا جو اس وقت سپورٹس بورڈ کے ڈی جی تھے
تھے ان لوگوں کی کیا مجال کہ جب شریف فیملی یہ کہہ رہی ہے یا احسن اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ اس کے برعکس کوئی بات کرتے یا اس سے اختلاف کرتے. اختلاف کی تو گنجائش ہی نہیں، ان کے ہاں تو سیاسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. جو وہاں پر کوئی کام کا ہے یا کوئی کام کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے اس کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جو سابق ڈی جی تھا اس کو بھی اس کے اندر پارٹی بنایا گیا. ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خلاف قانون 3 ارب روپے لگائے گئے ہیں اس میں نہ صرف کرپشن کا الزام ہے بلکہ بے ضابطگیوں کا الزام ہے اور اس کے علاوہ خرد برد کے الزامات ہیں. اور یہ جو ریفرنس ہے یہ بڑا ہیوی جو ایویڈنسز ہیں جہاں سے کام شروع ہوتا ہے، جب پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، جب جو اس کی منظوری ملتی ہے سپورٹس بورڈ کی طرف سے. سپورٹس بورڈ کو کوئی کیبنٹ کی طرف سے لیٹر نہیں آتا، کوئی ان کو ریکمنڈیشنز نہیں آتی، کوئی ڈائریکشنز نہیں آتی. وفاق کا پیسہ صوبے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، کوئی ڈیو پروسیس آف لا کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اور آج جب ان سے کوئی سوال کرے تو یہ کہتے ہیں میں نے تو خدمت کی ہے، میں نے تو اپنے علاقے کی خدمت کی ہے، میں تو وہاں علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا تھا. اب اگر کوئی غلط طریقے سے کسی کا بھلا کرنا چاہے تو وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے کیونکہ غیر قانونی طریقے سے، اور آپ وہاں پر اتنے اربوں روپے لگا رہے ہیں اور وہ بھی آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ اس میں جو آتا تھا اس میں 90% تو شریفوں کی اور ان لوگوں کی جیبوں میں جاتا تھا اور جو وہ اصل پروجیکٹ تھا اس کے اوپر تو لگتے ہی کچھ نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ 3 کروڑ والا پروجیکٹ 3 ارب پر پہنچا اور اس کے باوجود وہ کمپلیٹ نہ ہوا. اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج یہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے. نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر اب ملزموں کو ریفرنس کی کاپیاں ملیں گی، گواہوں کے جو بیانات ہیں ان کی کاپیز ملیں گی، ڈاکومنٹس ملیں گے اور ساتھ فرد جرم عائد ہوگی. اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو احتساب عدالتیں ہیں، چاہے وہ جج اعظم خان ہوں، چاہے وہ جج محمد بشیر صاحب ہوں، چاہے اصغر علی صاحب ہوں راولپنڈی کے جو نیب کے جج ہیں، یہ سارے جو آنریبل ججز ہیں یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے کیسز کو لے کے چل رہے ہیں. اور جو ہیئرنگ ہے وہ بڑی شارٹ ڈیٹس ہیں اور اس میں بڑی اچھی کارروائی ہو رہی ہے. تو احسن اقبال کو اب ہر حال میں پرماننٹ جیل جانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک بڑا ریفرنس ہے. اب یہ نیب کا کام ہے کہ کیا اس کو وہ ثابت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دوسری طرف نون لیگی جو ایم پی اے ہیں، سابقہ نون لیگی ایم پی اے راولپنڈی سے سرفراز افضل، ان کو آج نیب نے محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے. اور یہ بڑی گرفتاری ہے. راولپنڈی میں ایک اہم جو ہے وہ ایک لیڈر سمجھا جاتا ہے نون لیگ کا، جس کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر جو قبضہ مافیا ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور جو شریف خاندان کا قبضہ مافیا کا جو گینگ ہے اس کے اہم کھلاڑی ہیں جو سرفراز افضل ہیں، جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کے والد سمیت ان کے چچا اور ان کی پوری فیملی اور جو اس وقت مختلف آفیشلز تھے، جو مختلف سرکاری ریونیو کے یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے جو انوالو تھے اور جو وہاں پر یہ سارا کچھ کروا رہے تھے، ان سارے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. یہ 10 لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے غیر قانونی طور پر جو سوسائٹیز ہیں وہ بنانے کا اور غیر قانونی طور پر پلاٹس کی جو ہے وہ کو خرد برد کرنے کا. یہ مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے اور یہ آج گرفتار ہوئے ہیں راولپنڈی سے محکمہ اینٹی کرپشن نے، جس کے خلاف جو نون لیگ کی قیادت ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور ہمیں زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم بالکل بے گناہ ہیں، ہم لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ ایمانداری سے قوم کی خدمت کی ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور یہ شہزاد اکبر ہمارے خلاف یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور نے ایک نئی انکوائری شروع کی ہے اور یہ شہباز شریف کے دور کی انکوائری ہے. اور اس میں جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ہے اس نے جو غیر قانونی اور جعلی دوائیاں اور مہنگی دوائیاں خریدی ہیں اس کی بابت عوام کو 20 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے. جو اس وقت کے سیکرٹری تھے اس محکمہ کے، جو پرائمری ہیلتھ محکمہ ہے اس کے جو سیکرٹری تھے، ان کو 19 نومبر کے لیے جو نیب ہے اس نے طلب کیا ہے. نیب کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں یہ جو سیکرٹری ہے اس نے 20 ارب روپے کا چونا لگایا ہے بجٹ کو، عوام کے پیسے کو، اور عوام کو مہنگی اور جعلی دوائیاں دے کے انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. ساتھ نیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں اکیلے نہیں تھے بلکہ یہ پورا ایک گینگ تھا،
پورا ایک گروپ تھا جو اس میں ملوث تھا، اور نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی ملوث تھے، اور ان کی اشیر بات کے بعد ہی یہ سارا کام ہو رہا تھا، اور یہ کرپشن ہو رہی تھی، اور یہ لوٹ مار ہو رہی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو میڈیسن ہے، جب میڈیسن کے اوپر بھی یہ جعلی میڈیسن اور مہنگی میڈیسن عوام کو پرووائڈ کرتے رہے، اور آج ان کو مہنگائی کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت کا جو سیکٹری تھا اس نے جو ظلم کیا عوام کے اوپر، اس کا بھی ضرور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اب جو لوگ میڈیسن کا کاروبار کرتے ہیں یا میڈیسن کا جو محکمہ ہے، جو ہمارا ہیلتھ کا محکمہ ہے، اگر وہ ایسی کوئی مہنگی دوائیاں یا جعلی دوائیوں کا کاروبار کر رہا ہے تو اب بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی زیادتی ہوگی عام آدمی اور ہر پاکستانی کے ساتھ کہ اگر ان کو جعلی میڈیسن دی جائے یا مہنگی میڈیسن دی جائے۔ اب ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔